نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نماز کا ترجمہ کر رہے ہیں، لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ۔ جیسے پہلے لیسن میں ہم نے ثنا کا ترجمہ کیا، تکبیر تحریمہ کا ترجمہ کیا، آج ہم تعوذ تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ کی آیت کا ترجمہ کریں گے۔ اب جیسے کہ تعوذ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعوذ جو ہے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں۔ تو چلے آئیں اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا، یہ جو اعوذ ہے یہ واحد متکلم مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا اور واحد متکلم مؤنث کے لیے بھی۔ مطلب اعوذ کو ہم میں پناہ مانگتا ہوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں پناہ مانگتی ہوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں بی کی۔ یہ جو بی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بی جو ہے یہ اس کا مطلب کی بھی کر سکتے ہیں، ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ بی کی اللہ اللہ، من سے شیطان شیطان، رجیم مردود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب اس کا جو ہے با محاورہ ترجمہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، یا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تعوذ کا۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں بی کی یا ساتھ، اللہ اللہ، من سے شیطان شیطان، رجیم مردود۔ با محاورہ ترجمہ، میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہم تسمیہ جو ہے اس کا با محاورہ ترجمہ اور لفظی ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تعوذ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تعوذ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں، اسی طرح تسمیہ جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن بہت مہربان، رحیم نہایت رحم والا۔ اچھا، یہ میں نے نیچے جو ہے بسمی جو ہے اس کو میں نے سپلٹ کیا ہے۔ بی کا مطلب ہے ساتھ یا کہ، اس نام بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے، یا آپ جیسے آپ نے لفظی ترجمہ پڑھا آپ ایسے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی ہم آیت کریں گے۔ الحمد، ال جو ہے الف لام، اس کا مطلب ہے سب، تمام بھی کر سکتے ہیں، سب بھی کر سکتے ہیں، ال سب، حمد تعریفیں۔ اچھا، اب یہ جو حمد ہے اس کا مطلب ہے تعریف، لیکن یہاں تعریفیں یا خوبیاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ ال جو ہے یہ جب کسی عام پہ داخل ہوتا ہے اس کو خاص کر دیتا ہے، جیسے الحمد تمام تعریفیں۔ اگر صرف حمد کا مطلب تعریف لیتے تو ایک تعریف تھی، لیکن اس کو خاص کر دیا، جتنی بھی تعریفیں ہیں الحمد تمام تعریفیں، ال سب یا تمام، حمد تعریفیں یا خوبیاں، لی واسطے، اللہ اللہ، الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ال سب یا تمام، حمد خوبیاں، لی واسطے، اللہ اللہ، ربی پالنے والا، ال جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا ال کا مطلب سب یا تمام، اسی طرح یہاں بھی ال تمام، عالمین جہانوں کا۔ اب ہم محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب جیسے کہ ہم آخر میں لفظوں کا مفہوم کرتے ہیں، آج ہم نے کیا پڑھا؟ تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت۔ اب یہ جو میں نے سرکل میں کیا ہوا ہے لفظوں کا مفہوم، تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ
کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ یا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اب یہ جو اعوذ ہے اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اب دیکھیں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی. کہ پناہ جو ہے ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ ہماری جو نماز ہے، نماز میں جو ہمارا خشوع و خضوع ہے، ہماری جو عاجزی ہے، وہ بیان کرتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے جو شیطان ہے وہ ہمیں اس میں خلل نہ ڈال سکے. اس لیے ہم جو ہے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، یا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں. اچھا آگے میں نے سرکل کیا ہے شیطان رجیم. شیطان جو ہے دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ مانگتی ہوں شیطان سے. رجیم مردود، مردود جو ہے یہ رد کیا گیا، دھدکارا گیا، رجم کر دیا گیا، کہ مردود جو ہے اس کو نکال دیا گیا. شیطان رجیم اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جو ہے جنت سے مردود کر دیا، رد کر دیا. رجیم جو ہے اس کا مطلب ہے مردود، رد کیا گیا، نکالا گیا. اسی طرح آگے دیکھیں تسمیہ. تسمیہ کا بسم اللہ جو میں نے سرکل میں کیا، تو بسم اللہ جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ. اب دیکھیں جیسا ہم نے پہلے بھی اس پہ کافی بحث کی کہ یہ جو بسم اللہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں یا شروع کرتا ہوں. جس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام شامل کر دیا جائے وہ کام برکت سے بھر جاتا ہے. اس کام میں برکت جو ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی اور ہمیشہ وہ کام مکمل ہی ہوتا ہے. اب بسم اللہ جو ہے اس کا ہماری زندگی میں بہت اثر انداز ہے. ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پینے سے پہلے، سونے سے پہلے، سو کے اٹھ کے، گاڑی میں بیٹھتے، گاڑی سے نکلتے، کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے جو ہے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس سے جو ہے برکت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بسم اللہ جو ہے اس کی اتنی برکات اور فضائل ہیں کہ ہم پورا دن بھی اس پہ بحث کرتے رہیں تو وہ کم ہوگا. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس پہ جو بیان کرنا ہمیں کم پڑ جائے گا. اسی طرح بسم اللہ جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اسم جو ہے اس کا مطلب نام، بھی ساتھ اللہ اللہ. اچھا اس کے بعد رحمان، بہت مہربان ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ رحمان بھی ہیں، وہ رحیم بھی ہیں. رحمان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا جو جوش ہے اس کی طوفانی کیفیت ہے، اور جو رحیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تسلسل ہے، کہ یہ دونوں کیفیات جو ہیں یہ ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوتی ہیں. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا یہ جو الحمد، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اب دیکھیں اکثر ہمیں کوئی پوچھتا ہے آپ کا کیا حال ہے، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو وہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حال اچھا ہے، اور یہ جو ہمارا حال اچھا ہے اس کا سارا کریڈٹ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاتا ہے، اس لیے ہم الحمدللہ کہتے ہیں. جیسے اکثر جو ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ثم الحمدللہ. تو وہ جو ثم ہے، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ثم سا کے اوپر جو ہے پیش اور میم کے اوپر شد اور زبر. ثم، ثم کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ثم الحمدللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں. اسی طرح اکثر ہم کہتے ہیں آمین، ثم آمین، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آمین پھر آمین. اکثر لوگ کہتے ہیں آمین ثم آمین، وہ لفظ صحیح نہیں. اصل جو لفظ ہے وہ ثم، سا، سا جو تا کے بعد جو سا آتا ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی طرح یہ جو ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کہ جو بھی ہمارا حال ہے، جس حال میں ہم رہ رہے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ اچھا کام جو ہے ہوتا ہے، کوئی بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، رحمت، کچھ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کہ وہ سارا کریڈٹ اللہ کو جاتا ہے. رب العالمین. اب یہ جو عالمین ہے دیکھیں عالم سے ہے. عالم ایک تو ہوتا ہے نا عالم جیسے جس کے پاس علم ہوتا ہے، ایک عالم جیسے ہم کہتے ہیں کل عالم، تمام جہان. عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان، یہ ہے عالمین.
अच्छा, ये जमा का सीगा है। अगर तो होता वाहिद तो आलिम होता, अगर होता तस्निया का दो के लिए बोला जाता तो आलिमान बोला जाता। ठीक है, ये आलिमीन है, ये जमा का सीगा है। इससे हमें क्या पता चलता है? हमें तो सिर्फ दो आलिमों का पता है, एक दुनिया का और एक आखिरत का। लेकिन यहाँ आलिमीन कह के ये बात ज़ाहिर कर दी गई कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे आलिम हैं जिसका हमें नहीं पता। वल्लाहु आलिम, कि उन आलिमों का सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। लेकिन हमें ये बता दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लफ्ज़ी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा और इसका मफ़हूम अच्छे से समझ आ गया होगा। और कोशिश कीजिएगा कि इसका लफ्ज़ी तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा और इसका मफ़हूम अच्छे से समझें। जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो आपको पता हो कि आप जो है अल्लाह तबारक व तआला से क्या बात कर रहे हैं। इसी तरह जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, क्या फ़रमाते हैं कि जब मेरा दिल करता कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता, और जब मेरा ये दिल करता कि अल्लाह मुझसे बात करें तो मैं कुरान पढ़ता। देखिए, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला हमसे बात कर रहे हैं और नमाज में हम अल्लाह तबारक व तआला से बात करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो नमाज में पढ़ते हैं उसका लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा और उसका उन अल्फाज का जो मफ़हूम है हमें अच्छे से आए, ताकि हमारी नमाज में आजिज़ी और खुशू व खुज़ू बना रहे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।